اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ دکھانے والی ہے ڈرنے والے لوگوں کو۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو روزی دی ہے ہم ان کو خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے انبیاء پہ اتاری گئی ہے، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بھائیو، متقین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ پہلی صفت ان کی بیان ہوئی کہ جو غیب کی چیزوں پر، مخفی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان ہوئی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا معنی کل میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ظاہراً اصول شریعت کے مطابق ہو اور باطناً اخلاص کامل اور خشوع اور خضوع کامل کے ساتھ ادا ہو، تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اور ساتھ یہ کہ نماز، فرض نماز با جماعت ادا ہو۔ اس پر دو چھوٹی سی حدیثیں اور ہیں، وہ سنا کے پھر اگلی صفت کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ لمبی حدیث ہے، میں ساری حدیث کو بیان نہیں کرتا، اس کا صرف ایک جز ہے۔ اس مجلس میں حضرت جبرائیل نے حضور سے سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، رسول اللہ بتائیں کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تیری یہ کیفیت ہو، یہ سمجھ کے کرے کہ خدا تیرے سامنے ہے اور تو اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں یہ خیال ہو عبادت کی حالت میں کہ جس رب کی میں پوجا اور عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مقام کیا ہے کہ یہ کیفیت ہو کہ آپ خود خدا کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھ کر عبادت کر رہے ہو۔ اگر یہ مقام نصیب نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں یہ تصور اور یقین تو ہو کہ جس خدا کی میں عبادت اور پوجا کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا رہا ہوں، وہ خدا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے احسان۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو احسان کی یہ دولت نصیب فرما دے۔ صحابہ کی نمازیں ہوا کرتی تھیں کہ دنیا کے ان تصورات سے بالکل الگ تھلگ ماورا ہو کر جب عبادت میں کھڑے ہوتے یوں سمجھتے کہ یہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ اتنا قربت کا تعلق، اتنا مضبوط تعلق۔ اور آج ہماری نمازوں کی کیفیت تو یہ ہے، دکاندار آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی دکان کا حساب نماز میں کرتا ہے، ذمہ دار ہے تو وہ زمین اور کھیتوں کا حساب نماز میں کرتا ہے۔ ہم اپنے دنیاوی دھندے نمازوں میں سوچتے ہیں، اللہ کی طرف تو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت کامل عطا فرما دے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے،
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے، مسجد کے قریب جس کا گھر اور رہائش ہے، فرمایا اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے، کل میں نے حدیث سنائی تھی ایک صحابی کا واقعہ بھی، کہ معذور ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس کو گھر میں فرض نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا اگر اذان کی آواز تیرے گھر پہنچتی ہے تو پھر مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنا تجھ پر لازم ہے۔ اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ توجہ سے سننا یہ بات، نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، اور بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم کتنی نمازیں بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں، جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، معمولی آزار ہوتے ہیں، کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ ہم گھروں میں نماز اکیلے پڑھ لیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت کے بعد تنہا نماز نہیں پڑھی، اگر قضا بھی ہوئی ہے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر تو وہ بھی باجماعت قضا کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جماعت کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کرو، تاکہ ہماری نماز یہ اقامت صلاۃ، قرآن کریم نے 109 آیات میں اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے صراحتاً، اور سینکڑوں احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور ترک پر وعید ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں، ان کا موقف ہے کہ جو بلا کسی عذر شرعی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو کافر تو نہیں کہتے، فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو قید خانے میں ڈال دو، توبہ طائب ہو جائے تو چھوڑ دو، نہیں تو اس کی زندگی جیل میں گزرے اور جیل میں ہی مر جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے نماز کا ترک کرنا۔ بہرحال قرآن کریم کے ارشادات کے مطابق اقامت صلاۃ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر دن میں 5 بار فرض ہے، اور اس کی ترتیب رسول اللہ نے امت کو بتائی ہے۔ قرآن نے ترتیب ذکر نہیں کی، قرآن نے تعداد رکعات کو بیان نہیں کیا۔ تعداد رکعات اور نماز کی ترتیب کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور عمل کے محتاج ہیں، آپ کی سنت طیبہ کے محتاج ہیں، اس سے ہی اس کی ساری تعیین ہوتی ہے نماز کے عمل کی۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد تیسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب اس صفت کو ذرا سمجھیں، 2 لفظ ذکر کیے، ایک رزق اور دوسرا ينفقون، انفاق۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ ہم تو اپنے ماحول میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی خوراک اور غذا بنتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، جبکہ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے کی اشیاء پہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ظاہری اور باطنی ہر نعمت پہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اب اس پر لازم ہے کہ عقل کے ذریعے اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول کے لوگوں کی جو رہنمائی کر سکتا ہے خرچ کرے، اس عقل کو خرچ کرے، عقل سے کام لے، دنیا کی رہنمائی کرے۔ ایک انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ یہ علم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی صفت ہے، جو نعمت اس کو ملی ہے اس علم کے ذریعے سے دنیا کی رہنمائی کرے، اس علم کو خرچ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرے، تو یہ ساری نعمتوں پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں
چاہے باطنی نعمتیں ہوں، جتنا اس انسان کی وسعت ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ جتنا فائدہ پہنچائے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو رزق کا اطلاق تو ان اشیاء پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال اس کا اموال اور مال کے اندر ہوتا ہے۔ اب مال کو خرچ کرنا یہ اللہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اب اس کے اندر وہ مال بھی آ جائے گا جس کا تعلق فرائض اسلام سے ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات، خیرات، صدقۃ الفطر، اپنا وجوبی صدقات، یہ سارے اس کے مصداق بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرات فقہا نے ایک اور بات لکھی کہ اب مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شرعی مصارف جن پر انسان مال خرچ کرتا ہے، جب ان مصارف میں مال خرچ کرے گا تو وہ انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ صدقۃ الفطر دیتا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے لیے قربانی ادا کرتا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح چھوٹے معصوم اور صغیر اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کا نفقہ جو اسلام اور شریعت نے اس پر واجب کیا ہے ان پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جاتا ہے، حج کے اخراجات ہیں، سفر خرچ ہے، وہاں کا خرچ ہے، اس مدت کا بیوی بچوں کا خرچ ہے۔ اب جتنا مال اس مد میں خرچ ہوگا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نفلی صدقات، خیرات، اللہ کے لیے کسی چیز کو وقف کرنا، مثلا زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دینا، مدرسہ کے لیے وقف کر دینا، مسافر خانے کے لیے وقف کر دینا، مفاد عامہ کے لیے اس کو خرچ کرنا، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون کا یہ سارا مصداق ہوگا۔ بات آئی سمجھ؟ ایک بات اور سمجھے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ رزقناہم ینفقون، متقین وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق اور نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے سارا خرچ کر دے؟ نہیں، قرآن نے لفظ من ذکر کیا۔ اس من کا معنی تبعیض اور جزئیت کا ہوتا ہے۔ جزئیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت میں سے کچھ خرچ کریں، مال میں سے کچھ مقدار خرچ کریں۔ مثلا اب زکوٰۃ ہے تو وہ صرف 40واں حصہ ہے اس امت کے لیے، صرف 40واں حصہ، 39 حصے آپ کے ہیں، 40واں حصہ فقراء کا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کریں تو سارا مال نہ کریں، سارے مال کا اسلام حکم قطعاً نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بیمار ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صاحب جائیداد ہوں، میری صرف اکلوتی ایک بیٹی ہے، کیا خیال ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے لیے وقف کر دوں، خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ پھر حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ثلث، 1/3 مال خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی کے بعد فرماتے ہیں جی ہاں ثلث خرچ کر سکتے ہو، لیکن ساتھ فرمایا والثلث کثیر، کہ ثلث بھی زیادہ ہے، ثلث بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی موت سے پہلے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کرے گا تو 1/3 مال سے کم، زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کے اندر وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو وصیت باطل ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اسلام تمہیں سارا مال لٹانے کا نہیں کہتا، سارا مال خرچ کرنے کا نہیں کہتا۔ کیوں؟ آج اگر سارا مال خرچ کر دو گے کل لوگوں سے خود اپنی ضروریات کے لیے بھیک مانگو گے۔ ہاں، یا تو تمہارا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے کا ہو کہ سارا مال خرچ کر کے بھی وہ اتنا اللہ پر اعتماد تھے کہ ان کو اپنی ذات پر یقین تھا کہ میں اللہ کا شکوہ بھی نہیں کروں گا اور دنیا سے مانگوں گا بھی نہیں۔ اگر وہ مقام حاصل ہے تو پھر سارا ہی خرچ کر سکتے ہو، لیکن دنیا میں کون ابو بکر کو پہنچ سکتا ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی ہدایات اور ارشادات کو سمجھنے اور اس پر اس کے روح کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔